والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم نے آیہ نمبر 84 تک پڑھ لیا تھا، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 84 تک۔ یہ کافی لمبا پیراگراف تھا۔ اس کا آغاز ہوا تھا یہ جو ہے افغیر دین اللہ یبغون سے سٹارٹ ہوتا ہے آیہ نمبر 83 سے، اور اس کو درمیان میں چھوڑا اس لیے کہ یہ آگے بھی مزید کافی تھا، اس لیے اس کو یہاں پہ روکنا پڑا۔ پیچھے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ربط کے ساتھ چیزیں کیسے آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ نظم کے ساتھ، اور تاکہ وہ چیزیں جو پیچھے ہیں ان کو ملا کر آگے بات کی جا سکے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیہ نمبر 81 اور 82 میں یہاں پہ بات یہ ہوئی تھی کہ ان سے عہد لیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا نبیوں کے بارے میں جو کہ بعد میں آنے والے تھے۔ ان کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی اور حکمت دی گئی تھی، یعنی کتاب سے مراد شریعت اور حکمت سے مراد ایمان و اخلاقیات کے مباحث ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں اور جس کو ہم اللہ کی شریعت کی صورت میں جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی جو الہامی کتاب ہوتی ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کی کتاب اور جو سنتیں انبیاء اکرام کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی یہ کہ ان کو یہ کتاب اور یہ چیزیں دی گئیں، عملی نوعیت کی چیزیں بھی دی گئیں اور کتابیں بھی دی گئیں، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ جو چیزیں دی جا رہی ہیں اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ الہامی روایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور بعد میں کچھ اور پیغمبر اور کچھ اور رسول آئیں گے، ان کی بھی ظاہر ہے کہ ان کتابوں کے اندر تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کا عہد معاہدہ لیا گیا تھا ان سے، اور ان سے میثاق لیا گیا، عہد معاہدہ لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ نہ صرف ماننا ہے بلکہ ان پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ کا لفظ آیا یہاں پہ، یہ کہ ان کے دست و بازو بننا ہے، یہ کہ ایمان لانا، دست و بازو بننا ہے ان کا۔ اور یہ اس قدر جو ہے نا اہم تھا کہ یہ اقرار لیا تھا ان پیغمبروں نے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے مثال دی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اپنے سامنے بنی اسرائیل کو بٹھایا کرتے تھے اور ان سے اقرار لیا کرتے تھے کہ جو شریعت ابھی نازل ہوئی ہے، جو احکامات ابھی نازل ہوئے ہیں، یہ میں نے پڑھ کے سنا دیے، اس پہ تم نے ان کو پلے باندھ لیا، سمجھ لیا، اور اس کے بعد بات محض اتنی نہیں ہوتی تھی کہ سمجھ لیا، بلکہ اس کے بعد عہد معاہدے ہوتے تھے، اور اس کے بعد عہد معاہدے کی نوعیت اس طرح ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس میں انوالو ہوتی تھی۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ کہ تم نے جو میری طرف سے بات پہنچا دی گئی تھی، کیا تم نے اس کو پکڑ لیا، سمجھ لیا اور پلے باندھ لیا؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے گواہی لیتی تھی اور کہتے تھے کہ ہم نے اقرار کر لیا، قالوا اقررنا قال فاشهدوا، اور اس کے بعد یہ کہ ان سے جو ہے نا گواہی لی جاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتی تھی کہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں تمہارے ساتھ ان گواہوں میں سے، میں بھی گواہ ایک شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ان گواہوں میں سے ظاہرہ کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد ظاہرہ کے جو منہ موڑنے والے تھے ان کے لیے فاسق کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ تھی پیغمبروں کی یعنی الہامی روایت تھی، جس میں جو ہے نا یہ لوگ ان کو کھڑے کر کے یہ بات کہی جا رہی تھی، اور اس کے بعد اگلی جو دلیل لائی گئی ہے وہ کائناتی لائی گئی ہے، آفاقی لائی گئی ہے، کہ تم یہ اللہ کا دین اس سے انکار کرتے ہو، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبروں کے ذریعے سے دین دیا ہے، حالانکہ اس دین کی پیروی، یعنی اب یہاں پہ دیکھیں کہ کائنات کا جو دین ہے، یہ کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ طوعا و کرہا، یعنی یہ کہ وہ چاروں ناچار، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، کائنات میں ہر چیز جو ہے نا اللہ کے سامنے تابع ہے، فرما بردار ہے، مطیع ہے، بات مانتے ہی ہے۔ یعنی یہ جو دین ہے اس کو ہم تکوینی دین کہتے ہیں۔ تکوینی دین یہ کہ جس طرح اب ہم جانتے ہیں کہ فزیکل لاز ہوتے ہیں، سائنس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ایک جو ہے نا لگے بندے اصولوں میں بندھی ہوئی ہے، جیسے سورج ایک ٹائم پہ نکلتا ہے، ایک ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، دن نکلتا ہے، رات نکلتی ہے، ستارے ہیں، اس طرح کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک سسٹم میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ اس کا سسٹم میں بند جانا ہی اس کا ایک تکوینی جو ہے نا معاملہ ہے۔ تکوینی معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی جو چیزیں پیدا کی ہیں، تخلیق کی ہیں، ان کے اندر یہ بلٹ ان رکھ دی ہے چیز کہ وہ اللہ کے سامنے مطیع ہیں، اللہ کے سامنے فرما بردار ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ کائنات کی شہادت مل جاتی ہے، پیغمبروں کی شہادت مل جاتی ہے، کتابوں کی شہادت مل جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان کے اندر جو اپنے انفسی دلائل ہیں، یہ کہ وہ چلتا ہے تو ظاہر ہے اپنے
टांगों से चलता है, अपने कदमों से चलता है, हाथों से काम करता है, आँखों से देखता है, नाक से सूंघता है। ये फंक्शन जो हैं, ये भी तकवीनी उसी कानून का हिस्सा हैं और इंसान इस तकवीनी जो मामलात हैं, इससे जान नहीं छुड़ा सकता। असल चीज़ ये है कि जिसमें वो इख्तियार रखता है, वो इख्तियार जो है ना सरेंडर करना है। जब वो सरेंडर कर देता है अल्लाह ताला की ज़ात के सामने, तो वो जिस तरह कायनात जो है ना पूरी की पूरी इस्लाम कबूल किए हुए है, इंसान भी जो है ना अपनी शख्सियत में, अपने इख्तियार में अल्लाह के सामने जो है ना वो झुक जाता है। और इसी के लिए कहा गया था कि कुल आमन्ना बिल्लाहि, हम इसी जो है ना अल्लाह के जो पूरी कायनाती सिस्टम के अंदर जारी और सारी इस्लाम है, पैगंबरों का दीन है, उसी के सामने हम झुके हैं अल्लाह के जो है ना सामने। और उसके बाद फिर वो पूरी पैगंबरों की तारीख बता दी है। वो तारीख क्या है? ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब और उनकी आगे औलाद मूसा, ईसा और बाकी जो अंबिया इकराम आए हैं, वो सब के सब जो है ना यही दीन लेके आए हैं। हम इनमें से किसी की भी जो है ना फर्क नहीं करते। ये बड़ा जामे कलमा है कि हम तमाम पैगंबरों में एक ही जगह पे रख के उनकी पैरवी कर रहे हैं। हम कोई इनसे अलहदा नहीं हो जाते, जुदा नहीं हो जाते। यानी वो जो तारीखी इस्तदलाल है, वो यहाँ सामने ला के रख दिया कि यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी पैगंबर, जितने भी रसूल आए हैं, सब एक ही दीन लेके आए हैं। कोई दो और अलग-अलग दीन लेके नहीं आए। और इस कायनात का दीन भी यही है। ये बात है यहाँ पे कही जा रही है। और हम भी उसी दीन के सामने सरेंडर कर रहे हैं, वनहनु लहु मुस्लिमून, उसी दीन के सामने सरेंडर कर रहे हैं। दोनों बातों को मिलाकर, यानी जो पीछे बात कही गई है, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर जो कुरान का इस्तदलाल है, चार पहलू होते हैं, वो चारों के चारों इसके अंदर आ गए हैं। तारीखी इस्तदलाल भी इसके अंदर आ गया है, यानी तारीखी तौर पर भी बता दिया गया। आफाकी इस्तदलाल भी दे दिया गया, जो कायनात का इस्तदलाल है। अनफुसी इस्तदलाल भी दे दिया गया, जो ज़ाहिर है कि हम इंसानों के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। और उसके बाद अक्ली इस्तदलाल भी, ये कि लॉजिकल बात लगती है, ये कि यानी कायनात का भी वही रिलीजन है, इंसानों का भी वही रिलीजन है। अगर ये है तो फिर ज़ाहिर है कि हम उसके सामने झुके हुए हैं। वनहनु लहु मुस्लिमून वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, और जो इस इस्लाम, जो अभी आपके सामने बात रखी गई है कि कायनाती मज़हब भी वही है, पैगंबरों का मज़हब भी वही है, और ये जो पैगंबर आए हैं ये वही दीन लेके आए हैं। जो कोई इस दीन से हट के कोई और दीन चाहेगा, फलन युक़बला मिन्हु, तो उससे यानी ये दीन, इस दीन से हट के वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि वो शख्स ना वो कायनात के साथ अपने दीन को मैच कर रहा है, यानी कायनाती दीन है, तारीखी दीन है, पैगंबरों का दीन है। और अगर उसने इन तमाम चीज़ों से मुँह मोड़ लिया है, तो गोया कि वो खुद फ़िरकावारियत का शिकार हो गया है। उसने खुद अपनी टुकड़ियों में एक अलहदा से नुक्ता नज़र कायम कर लिया है। यानी इतने सारे इस्तदलालात के बावजूद अगर वो टुकड़ियों में बँट जाता है, अपने आप को यहूदियत में डाल लेता है, अपने आप को नसरानियत में डाल लेता है, तो ये जो है ना उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और यही वजह है कि वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। यानी ये जो अभी जो हमने आयत पढ़ी है 85, ये बुनियादी तौर पे पीछे जो बात हो रही थी उसी के तसलसल में है कि तारीखी तौर पे भी ये साबितशुदा ये हकीकत है, और कायनाती यानी ये शहादत है वो भी हमारे सामने है। और इंसानी अक्ल भी यही मानती है कि अगर कोई दीन होना चाहिए तो वो दीन होना चाहिए कि जब कायनात के मालिक ने इंसानों को बनाया है, तो जो डे वन में हदायत उसके अंदर रख दी हैं, या उसको जो है ना पैगंबरों के ज़रिए से चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं, तो वो अब भी वही सूरत-ए-हाल होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यानी शुरू के इंसानों की एक चीज़ मुख्तलिफ हो, बाद में इंसानों की एक चीज़ मुख्तलिफ हो। ये इल्हामी रवायत जो है वो आपके सामने एक मज़बूत इल्हामी रवायत है, इसी के अंदर जुड़ना है, और ये पैगंबर उसी इल्हामी रवायत का तसलसल है। जो बात है यहाँ पे इनसे कही जा रही है। उसके बाद कहा गया कि कैफ़ यहदिल्लाहु कौमा, कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसे हदायत दे ये एक ऐसी कौम को। यहाँ कौम का लफ्ज़ है नकीरा, यानी अलिफ लाम के बगैर आया, तो ज़ाहिर है कि ये यही लोग हैं जो सामने मुखातिब हैं, नसारा हैं, अहले किताब हैं, यहूद हैं। इनको कैसे हदायत दे सकता है अल्लाह ताला की ज़ात कि कफ़रू बअद ईमानिहिम, ईमान ला चुकने के बाद इन्होंने कुफ़र किया है। ईमान ला चुकने के बाद कुफ़र किया है, ये बड़ा अहम जो है ना पहलू है। और इसके बाद ये पूरा तर्जुमा कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना वापस आते हैं। और शहीदो, और इन्होंने गवाही दी, किस चीज़ की गवाही दी? अन्नर रसूल हक,
کہ یہ رسول جو ہیں یہ حق ہیں، سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتی۔ یہ جو شروع میں بھی کہا کیف یہدی اللہ، اور آخر میں بھی کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یہ دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ یہ کہ ان کے سامنے ہم نے ہدایت واضح کرنے کے تمام جو جتنے بھی امکانات تھے وہ واضح کر دیے ہیں، کھول دیے ہیں، ان کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے جو یہاں پہ، یعنی کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو خاص جو ایک پہلو ہوتا ہے، جہاں بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہوتی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ بھی سامنے رہنی چاہیے۔ یعنی یہ کہ ہدایت و ضلالت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو قانون ہے، اگر ایک شخص تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نہیں سمجھنا چاہتا، اپنی خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھنا چاہتا، تو ایسے لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو خود ہدایت پکڑ کے نہیں آ جاتی کہ میری اس ہدایت کو قبول کر لو، نہیں، یہ انیشیٹو انسانوں کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر جو ہے نا، جب وہ تمام تعصبات سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اپنے شرف کو، جو انسانی شرف ہے، اس کی بنیاد پہ آگے بڑھ کے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، اگر جو ہے نا کوئی غلطی لگتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، سمجھنے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ان کی تمام یہ مشکلات کو حل کر دے گا۔ لیکن اگر ایک شخص سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے نا قرآن کیسے سمجھا سکتا ہے؟ یہ وہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے بات مان چکنے کے بعد، ایمان ہی، یعنی ایمان کا ایک معنی تو وہی ہوتا ہے کہ ایمان لانا، اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ نے دیکھا، پرکھا، سمجھا، اور بات کو سمجھنے کے بعد کہا کہ یہ بات حق ہے، یہ بھی ایمان ہی ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں، یعنی جن کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے، یہ مانتے ہیں، اس چیز کو مان چکے ہیں۔ کیسے مان چکے ہیں؟ یہ کہ یہ پچھلے پیغمبر تھے، یا پچھلی الہامی روایت تھی، یہ کہ جو پیچھے ان کے سے جو معاہدہ لیا گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے، وہ معاہدہ ٹھیک لیا گیا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق، عین مصداق کے مطابق یہ پیغمبر آ گئے ہیں، اور اس پیغمبر کو پہچان لیا ہے، اس پیغمبر کو پہچان لیا ہے، اور سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم سے عہد معاہدے لیے گئے تھے، اور یہ وہی دین ہے جو کائناتی دین ہے، جو چیز ہم پیچھے پڑھی ہے ابھی، یہ کائناتی دین ہے، اور یہ کوئی مختلف دین نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ سب چیزوں کو سمجھ چکنے کے بعد، اس پیغمبر کی اس حقیقت کو بھی سمجھ چکنے کے بعد، دلی طور پہ ان کا دل جو ہے نا وہ اطمینان کی جگہ پہ کھڑا ہے کہ یہ پیغمبر واقعی سچے پیغمبر ہیں۔ اور اب جو دلی اطمینان ہے، اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آنا تھا وہ یہی ہونا تھا نا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اس چیز کا اقرار کرنا تھا، جو کہ پیچھے عہد معاہدہ ہوا ہے، یعنی یہی تو عہد معاہدے ہوتے تھے کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو وہ جو اقرار تم سے لیا گیا تھا اس کا اظہار کرنا ہے۔ اب انہوں نے اظہار کرنا تھا، اور اس کے بعد دست و بازو بننا تھا، نصرت جو ہے نا، یعنی نصرت یعنی یہ کہ مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، دست و بازو بننا، وہ کام کرنا تھا۔ یہ چیزیں سب کچھ سمجھنے کے بعد جو ہے نا انہوں نے انکار کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یعنی اس حد تک قرآن مجید نے پہنچا دیا ہے کہ یہ لوگ مان چکے ہیں، یہ سمجھ چکے ہیں، ان کے دل مطمئن ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے گواہی دی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انہوں نے گواہی دی ہے۔ گواہی کہاں دی ہے؟ ظاہر ہے کہ آپس میں کہیں بیٹھتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، آپس میں جو ہے نا یہ کہتے ہوں گے یقیناً یہ وہی پیغمبر ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کی الہامی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ گواہی دے دی انہوں نے، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ یہ رسول سچے ہیں، حق کا لفظ آیا، وَأَنَّ الرَّسُولَ حق، کہ یہ رسول سچے ہیں۔ سچے ہیں یعنی وہی جو ان کی الہامی روایات کی صورت میں جہاں پہ یہ اس پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ انہوں نے متعین کر لیا ہے۔ سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ بینات کے ساتھ آگے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا ہے۔ تورات کی جو حقیقت تھی وہ یہ کہ پیشن گوئیاں اس کے اندر تھیں، اس کو انہوں نے سمجھنا تھا، اس کو بھی سمجھ لیا، یعنی تورات، انجیل اور قرآن، ان سب کو ایک جگہ رکھ کے جو ہے نا انہوں نے سمجھ لیا۔ بینات ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے ان تمام حقیقتوں کو، جو یہاں سے چیزیں انیشیٹ ہوئی تھیں،
یعنی تورات سے ہوئی تھی نا، اور تورات سے لے کے قرآن تک کے وہ تمام بینات تھے، ان سب کو سمجھ لیا، اور سمجھ چکنے کے بعد یہ کہا کہ یہ پیغام بھی حق ہے، یہ پیغمبر بھی حق ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے انکار کیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہاں پہ جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے وہ پوری طرح اپلائی ہو رہا ہے، کہ انہوں نے سب کچھ سمجھ چکنے کے بعد جو ہے نا یہ سب کیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیا کرتی۔ یہاں پہ ظالمین کا لفظ آیا ہے، یہ بھی ظاہر سمجھنے کی چیز ہے۔ ظالم ایک ایسا لفظ ہے کہ جہاں جہاں آئے وہاں رک کے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس پہلو سے آیا ہے۔ یعنی ظالم کا لفظ تو یہی ہوتا ہے، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ تو اس کا عام لفظی معنی ہے، لیکن یہ کس پہلو سے ظلم کرنا ہے؟ یہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا ہے۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی حق آ گیا، آپ کے سامنے کوئی چیز حقیقت بن کے آ گئی، آپ نے اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو یہ گویا اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسے ظالم لوگ، جی جی تو صاحب یہ جو بات بتائی جا رہی ہے ان الرسول حق، جی جی کیا یہ وہاں کے لوگوں کی دلی حالت بتائی جا رہی ہے، یا انہوں نے بولا بھی تھا کہ ہم مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے؟ جی، پیچھے اور سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، میں اس کا حوالہ نہیں یہاں پہ لا سکا، ایک میں دیکھتا ہوں اگر یہ ہے، نہیں میں نے نہیں اس کو لیا۔ یہ انہوں نے سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ یہ آتے، پیغمبر کے پاس آتے، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں سے ملتے اور یہ کہتے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، یعنی مسلمانوں سے کہتے، اور ان کی منہوں سے، ان کی زبانوں سے جو ہے نا یہ بات نکل جاتی، لیکن یوں ہی اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، اور وہاں پہ جو ان کے شیطان جو بڑے ہوتے وہ ان کو سمجھاتے کہ یہ تم کیا حرکت کر آئے ہو، یعنی اس طریقے سے اگر تم کہو گے تو تمہارے لیے پرابلم کریٹ ہوں گے، تمہارے لیے پرابلم یہ کریٹ ہوں گے کہ کل کو تم قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک چیز کو کھول دیا ہے جو ہم پہ کھلی ہے، بما فتح اللہ، جو اس طرح کے لفاظ جو ہے نا وہ استعمال ہوئے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ کھولی ہے وہ تم دوسروں کو جو ہے نا جا کے جو ہے نا بتائے ہو، یہ کیا کرائے ہو، یہ کیا حرکت کرائے ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سورہ بقرہ میں بھی جو ہے نا بیان کیا ہے، اور اسی چیز کو یہاں پہ جو ہے نا اس کو کھولا ہے۔ یہ اپنی جو انفرادی جو محفلیں ہیں وہاں پہ اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، گاہے بگاہے بتا دیتے تھے کہ یہ جو تمہارے پیغمبر ہیں یہ سچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ساتھ یہ بتا دیتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ ہم پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم اس پیغمبر پہ ایمان لائیں، یعنی وہ اس طریقے سے بات کو جو ہے نا توڑ موڑ کے جو ہے نا پیش کرتے تھے۔ یہ بات ہے، یہ سورہ بقرہ میں پیچھے جو ہے نا بڑی واضح میرا طور پہ خیال ہے کہ یہ بات شاید لوگوں کو شاید یہ میرا خیال ہے کہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہو رہی کہیں پر، کہ وہاں کے جو یہود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ جی جی میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے ویسے کسی لوگوں سے۔ جی میں ابھی آپ کو جو حوالہ دیا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ نہیں، وہ مجھے یاد آ گیا، آپ نے جو کیسے بولا تو مجھے یاد آ گیا وہ۔ جی جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں آتا ہے نا مصدقا لما معکم، یہ یا مصدقا لما بین یدیہ، اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں قرآن شریف کے اندر۔ جی 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 یہاں پر ہم ہر جگہ اس کا مطلب مختلف لیتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ میثاق کی بات ہو رہی ہے نا، تو واقعی شریعت کی بات ہی ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کے رسولوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جی جی تو کیا یہاں پر ہم اس کی مراد یہ لیں گے کہ اس میں جو شریعت آ رہی ہے یہ وہی شریعت ہے جو اس سے پہلے کتابوں میں نازل ہو چکی تھی، جی، وہ اور یہ اس کی تصدیق کر رہی سارا حوالہ اسی لیے دیا ہے کہ وہ جو کتاب تمہیں دی ہے، تمہیں جو ہے نا حکمت دی ہے، وہ اسی تسلسل میں پیغمبر آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑا حوالہ ہوتا ہے، یعنی اگر وہی چیز پیش کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی حج ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی ماں باپ کے حقوق ہیں، وہی یتیموں یعنی مسکینوں کے حقوق ہیں، اور وہی چیزیں جو اللہ کی جو ہے نا حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں، وہ ساری چیزیں وہی بیان کر رہے ہیں، وہی تمہاری شریعت ہے، وہی جو ہے نا چیز کو لے کے آ رہے ہیں۔ تم سے وہ جو عہد معاہدہ کیا جا رہا تھا وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ بات ہے، اور یہ مان بھی چکے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا اس سے پہلے، کہ اس میں وہ جو آپ لوگوں کے پاس کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں یہ ان کی تصدیق کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی تھے خود، وہ اس کی شخصیت ہی پیشن گوئی تھی، اس لیے وہ جب آ گئے تو وہ مصدق لما کا لفظ وہاں پر بھی آ رہا ہے۔ جی، یہاں پہ تو یعنی یہ لفظ نہیں آیا ابھی جو ہم جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، لیکن جو مصدقہ کا جو لفظ آتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے کہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے، ایک ہوتا ہے کہ مصداق بن کے آ گیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تصدیق کرتا ہوا آیا یعنی جو کہ عمومی طور پہ ظاہر ہے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجیل بھی ٹھیک تھی اور تورات بھی ٹھیک تھی۔ جب یہ پیغمبر یعنی آخری پیغمبر یہ بات کریں کہ وہ ٹھیک تھی، تورات بھی ٹھیک تھی اور یعنی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، تو یہ کوئی زیادہ وہ کنٹیکسٹ میں جہاں یہ چیز آ رہی ہوتی ہے وہ واضح نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلی چیز ٹھیک تھی، تو وہ تو یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل جو مسئلہ بن جاتا ہے وہ مسئلہ دوسرے پہلو سے بنتا ہے کہ وہ ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کے آ گیا ہے، یا اب وہ کیونکہ دعوت پیش کی جا رہی ہے، ان کو سامنے بات رکھی جا رہی ہے، ان کی کتاب کو سچ نہیں کرنا، سچ تو آلریڈی ہے، وہ بھی مان رہے ہیں کہ سچی ہے، اس پیغمبر نے بھی کہہ دیا کہ وہ سچی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کتابوں کا مصداق بن کے آ گیا ہے۔ جب یہ کنٹیکسٹ آتا ہے تو پھر ہم وہاں واضح کرتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کے آ گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کتابوں کو سچ کہہ رہا ہے تو یہ کوئی مفہوم اور مدعا نہیں واضح کرتا بات کو۔ میری بات واضح ہو گئی؟ یہ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال کے آگے بھی یہ الفاظ یہ لفظ بہت زیادہ آتا ہے، تو پھر میں اس بحث کو یاد رکھوں گا اور پھر وہاں جا کے جی دیکھیں جی، گے۔ تو یہ دونوں چیزوں جو ہے نا وہ سامنے رہنی چاہیے کہ یہ اس کا معنی کیا ہے، وہ اس پہلو سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو 86 ہوئی۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت جو ہی لفظ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ الفاظ جب اپنی ہم زبان میں بولتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ لعنت ایک گالی کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ ہماری زبان کا پرابلم ہے، یعنی ہماری زبان میں ہم نے یہ چیزیں اس طرح دیکھ رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لعنت کا لفظ آتا ہے تو اس کا ہمیشہ مطلب رحمت سے دوری ہوتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، کیونکہ کنٹیکسٹ بتا رہا ہے۔ وہ کنٹیکسٹ کیا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے سمجھ لیا، اور اس کے بعد یہ خود ظالم بن گئے ہیں، تو انہوں نے خود اپنے قدموں پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے۔ والملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ جزا کا لفظ آیا تھا، تو جزا جو ہے یہ ظاہر قیامت کے حوالے سے ہے۔ تو قیامت میں جب ان کا مقدمہ پیش کیا جائے گا تو جو لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، وہ تو ظاہر فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہوں گے کہ ایسے لوگ اللہ کی لعنت سے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اللہ نے خود بھی اپنی ان کے رحمت سے دور کر دیا ان لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ اجمعین، اس کے اندر کہا کہ ہر طرح کے انسان، تو ہر طرح کے انسان یعنی اس میں جنت میں جانے والے لوگ بھی ہوں گے اور جہنم میں جانے والے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن جہنم میں جانے والے لوگوں کا جو ہے نا وہ یہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی لعنت ہو، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں یعنی جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے لیڈرز پہ جو ہے نا لعنت کریں گے یعنی دعا کریں گے کہ اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جائے۔ وہ اس لیے کہ ہم تو انہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ یعنی غلط راستوں پہ چلے تھے۔ اور اس کے جواب میں یہ لیڈرز یہ کہیں گے، قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ جو ہے نا اس کو یعنی دہرایا اس بات کو کہ لیڈرز جو ہیں وہ بھی جو ہے نا یہ کہیں گے کہ یہ کیونکہ ہمارے پیروکار انہوں نے تو ویسے ہی ہماری باتیں مان لی تھی، لیکن ان کے ہے ہی بد نصیب تھے، بدبخت تھے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی، یعنی وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے وہ اس طریقے سے باتیں پیش کر رہے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن پہ تمام لوگ جو ہے وہ لعنت کریں گے، ملائکہ لعنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی ان کو اپنے سے دور کر دے گی، اپنی رحمت سے دور کر دے گی۔ خالدین فیہا، اور یہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، تو یہ لعنت کون سی لعنت ہے؟ اب کنکریٹ طور پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ بیسیکلی عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے۔ وہ فوری طور پہ آگے بتا دیا گیا کہ لا یخفف عنہم العذاب، یہ لعنت کا عذاب ہے، یعنی یہاں پہ دوزخ کا نام نہیں لیا گیا، النار کا نام نہیں لیا گیا، یہاں لعنت ہی کو عذاب جو ہے نا قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی اس رحمت سے دوری جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے اصل جو دوزخ ہے، وہ بذات خود اس کا وجود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ سے رحمت سے دوری کا نام جو ہے
یہ دوزخ ہے۔ جب انسان اپنے قدم پہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتا ہے، اپنے جو چیزیں سامنے آتی ہیں آنکھیں بند کر لیتا ہے، حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے، تو وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے دوزخ میں جانا ہے۔ اب وہ جو دوزخ ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ لعنت بن جاتی ہے اور وہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ کہا گیا کہ ولا هم ينظرون، اور ان کو وہاں کوئی بھی جو ہے نا مہلت نہیں دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس چیز کا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو عذاب ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اس میں کوئی مہلت نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں آئے گا، کوئی ریسپائٹ نہیں ملے گی، کوئی وقتی طور پہ ان کو کوئی سکون نہیں مہیا کیا جائے گا۔ وہ مسلسل اس رحمت سے دوری میں رہیں گے، اس لعنت میں رہیں گے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یعنی جو کچھ ان سے ہو گیا ہے۔ ان سے کیا ہوا تھا؟ یہی کہ انہوں نے اس رسول کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کے اندر، قیامت میں نہیں، اس دنیا کے اندر توبہ کے دروازے جو ہے نا کھولے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے لازمی طور پہ، وہ کہا ہے وَأَصْلَحُوا، اور یہ اپنی اصلاح کریں گے۔ اصلاح کریں گے، اب یہ جو دونوں لفظ آ گئے ہیں کہ توبہ کریں گے اور اصلاح کریں گے، یہ پیچھے جو نظم کا تسلسل ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی توبہ کے کیا معنی ہیں اور اصلاح کے کیا معنی ہیں۔ اصلاح سے کیا مطلب ہے؟ یعنی جو پیغمبروں کے ساتھ عہد معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اصل جو اصلاح ہے یہ کہ اس کا اقرار کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے کہ ہاں یہ رسول وہی ہیں جس کا اقرار ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یہ وہی رسول جو ہے نا اب ہمارے سامنے آگے ہیں۔ اور بس اتنی ہی بات نہیں، بلکہ آگے جو لفظ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ان کی اصلاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ لا تؤمنن بہ، یہ آیہ نمبر 81 کے اندر ہے کہ یہ لازمی طور پہ اس پہ، لازمی کا لفظ ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ اس پہ ایمان لائیں گے۔ ولا تنصرن، یعنی یہ کہ اس کے بعد وہ نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، دست و بازو بن جائیں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے نا پھر جو ہے نا ان کا اقرار، یہ اصلاح ہے جس کا یہاں پہ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ایک حذف ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر جو ہے نا ان کا جو پچھلا گناہ ہے نا، جو ابھی تک یہ ان کے اندر جو تعصب تھا، جو ان کے اندر حسد تھا، جو ان کے اندر غرور تھا، وہ جو خطا ہے وہ دھل جائے گی۔ یعنی یہاں پہ حذف جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، اور اس کو استاد محترم نے بھی جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہائی ٹائٹ کیا ہے، ہائی لائٹ، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ کس سے محفوظ رہیں گے؟ یعنی اس لعنت سے جو ان کو کل کو قیامت والے دن پیش آنی ہے، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو معاف کر دے گی۔ یہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ یہ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ تو اس نے یعنی اس کی رحمت نے یعنی ہر وقت جو ہے وہ تو یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں، غلطیاں نہ کریں۔ ان سے جو سب سے بڑا گناہ ہوا ہے وہ یہی تو گناہ ہے کہ ایک رسول کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ اور اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جو لعنت یعنی جو جس سے یہ دور ہو گئے تھے، لعنت کی صورت میں دور ہو گئے تھے، وہی رحمت جو ہے وہ بھی رول بیک، یعنی وہ لعنت رول بیک ہو جائے گی اور وہ رحمت کی شکل اختیار کر لے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والی ہے، بخشنے والی ہے۔ یعنی یہ تعارف جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو بھی بات آتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کوئی نام آتے ہیں، صفات آتی ہیں، تو وہاں رک کے دیکھ لینا چاہیے کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے ساتھ کیسے یہ لنک کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاف کرنے والی ہے، تمہاری تمام حرکتیں، گو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، معاف تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ اگر تم یہ کرتے ہو، یہ انیشیٹو لیتے ہو، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں رحیم ہوں۔ یہ میری ذات کا جو ہے نا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ان الذین، جو لوگ کفروا، جو لوگ اس طریقے سے کفر کرتے رہے، بعد ایمانہم، بات کو سمجھ چکنے کے بعد، بات کو مان چکنے کے بعد، اور اس کے بعد ثم ازدادوا، اور یہ بس محض اتنی بات نہیں ہے کہ یہ وقتی تھی، بلکہ یہ کہ اس کو زیادہ کرتے رہے، زیادہ کرتے رہے، یعنی اسی چیز پہ ڈٹے رہے، اسی چیز میں بڑھتے رہے۔ کس چیز میں؟ یعنی اسی کفر میں، کفر آگے لفظ آیا ہے، تو وہ اسی ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، تو ایسے لوگوں کی پھر جو ہے نا توبہ، یہ کہ جب وہ موت کے قریب پہنچیں گے پھر وہ توبہ کریں گے، ایسے لوگوں کی توبہ جو ہے نا وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ کہ ایک کام آپ نے تسلسل کے ساتھ کیا، ہٹ درمی کے ساتھ کیا، اور جب موت کا قریب
वक़्त आन पहुँचा तो फिर सोचा कि सारी ज़िंदगी मैं तो गलत काम करता रहा हूँ। अब मैंने ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात को फ़ेस करना है, जाके अब तौबा कर लेता हूँ, तो ऐसी तौबा जो है ना वो कबूल नहीं की जाएगी। व उलाइका हुमुद्दाल्लून, यही वो लोग हैं जो गुमराह हैं, यही वो लोग हैं जो गुमराह हैं। देखिए कुरान मजीद के जो इस तरीके से अल्फ़ाज़ आते हैं, बड़े अहम होते हैं। वहाँ यानी उनको देखना चाहिए। अमूमी तौर पे कि हर शख्स के बारे में जो यानी किसी शख्स के बारे में भी हम कह सकते हैं ये गुमराह है, ये है, वो है। इस चीज़ से हमेशा जो है ना अवॉइड करना चाहिए। रीज़न ये है कि कुरान जो है पूरी प्रोफ़ाइल पेश करता है हम लोगों की, और उसके बाद उनके साथ ये ऐसे अल्फ़ाज़ का जो है ना इस्तेमाल करता है। ये हम हर तरह के ईसाई के लिए, हर तरह के यहूदी के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पीछे जो जुराइम बयान हुए हैं उसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके साथ ये चीज़ बयान की है कि वो गुमराह हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, और जो फिर इस हालत में मर गए, यानी इसी कुफ्र की हालत में मर गए, यानी सारी ज़िंदगी उन्होंने यही काम किया और वो इसी हालत में उन पे मौत आई और वो काफ़िर ही रहे। वहुम कुफ़्फ़ार, यानी इसी इनकार की हालत पे डटे रहे। फलन युक़बला मिन अहदिहिम अहदिहिम मिल्उल अर्दि, और ऐसे लोगों से जब क़यामत वाले दिन वास्ता पेश हो आएगा तो उनसे जो है ना ज़मीन के बराबर सोना भी अगर देंगे फ़िदिया के तौर पे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मिल्उल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा बिही, तो ये विफ्तदा या इफ्तदा का लफ्ज़ आया, यानी फ़िदिया दे के रिहा हो जाना का मतलब है कि यानी क़यामत, ज़हब का मतलब होता है सोना, और ये कितना सोना, यानी जितनी पूरी ज़मीन है, जो ज़मीन का पूरा अर्द है, जो ज़मीन का पूरा जो ग्लोब है, इसके बराबर के वज़न का जो ना सोना भी ले आएँगे, तो वो फ़िदिये के तौर पे दे के रिहाई चाहेंगे, तो वो रिहाई भी इनको मिल नहीं सकेगी। यानी ये बेसिकली ज़बान बयान के तहत हम इस चीज़ को समझेंगे। ज़ाहिर है क़यामत वाले दिन तो इस तरह का कारोबार नहीं होगा कि कोई शख्स जो है ना वो इतनी बड़ी मिक़दार में कुछ सोना लाए और उसके बाद यानी ये कि अपनी रिहाई यानी उससे गुलूख़लासी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये ज़बान बयान का मामला है। मतलब ये है कि ये कुछ भी कर लें वहाँ पे, कोई चीज़ भी जो है ना वहाँ पे इनके काम नहीं आने वाली, काम नहीं आने वाली। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान के जो है ना वो आमाल हैं। जिस वक़्त इनसे कोई चीज़ तकाज़ा की जा रही थी और वो तकाज़ा इन्होंने नहीं किया, तो उसके बाद भले जो कुछ भी करते रहें, इनकी कोई चीज़ भी वहाँ पे कबूल नहीं की जाएगी। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और ऐसे ही लोगों के लिए अज़ाब अलीम है, यानी दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और ऐसे ही लोगों को वहाँ कोई मददगार नहीं मिलेंगे। मददगार नहीं मिलेंगे, पहले में बता दिया, ज़ाहिर है कि वहाँ पे फ़िदिया दे के अलहदा हो जाना है, यानी उससे गुलूख़लासी हासिल कर लेना है। दूसरे में ये बताया कि कोई शख्स आगे बढ़ के उनका कोई हामी मददगार नहीं होगा। किस सिलसिले में हामी मददगार नहीं होगा? यानी उनकी शफ़ाअत के लिए, उनकी यानी ये कि उनको बचाने के लिए कोई 2 लफ़्ज़ ही आके बोल सके, कोई उनको वहाँ पे दस्तयाब नहीं होगा। ये इस पूरा सूरा का जो था मज़मून, जो अभी हमने आया नंबर 91 तक जो है ना पढ़ा है, ये आखिरी जो है ना चीज़ें हैं, यानी ये कि मज़मून यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये सेक्शन 1 का 91 पे। उसके बाद 1-2 एतराज़ात हैं, वो कुरान उसको ज़ेर बहस ले आता है। मैं चाहता हूँ कि सूरह बकरा का जो इख्तामिया, यानी जिस जगह पे इन पे ये इत्माम हुज्जत हो गया, वो जो मज़मून है उसके साथ यहाँ पे इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आले इमरान के अंदर भी अहले किताब पे अब जो मज़मून है वो इख्तितामिया पे पहुँच चुका है। और इन पीछे मैंने हवाला दिया ऊपर, ये आया यानी सूरा नंबर 2 है और 159 से 161। अगर आप इसको कंपेयर करें, मैं आपके साथ वहाँ जाता हूँ और इस दोनों सूरतों में ये एक मुवाज़ना सा इसको करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है जो यहाँ वहाँ पे बयान हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इस सूरा के अंदर, बल्कि इसको मेरा ख़्याल है वो इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसको कंपेयर करते हैं जो नीचे एतराज़ात हैं, क्योंकि बात ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मज़मून यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आया नंबर 91 में, यानी ये मज़मून जो था जो अभी हम पढ़ रहे थे आले इमरान के अंदर, यहाँ ख़त्म हो गया है। आगे 1-2 एतराज़ात हैं, उनको यानी यहाँ पे ले लिया गया है। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले इनको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी तुम जो है ना, यानी अभी तक करते रहे हो, इस पैगंबर के हवाले से जो कुछ करते रहे हो, ये तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला ये है कि तुम जिस चीज़ को मज़हब समझते हो, वो समझते हो कि चंद रसूम का मजमूआ है,
चंद यानी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं। जैसे हम अपने माहौल में कह लेते हैं कि हम नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, हम रोज़ा भी रख रहे हैं, हम हज भी कर रहे हैं। लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ये सूरत-ए-हाल हो जाती है कि हम एक रूटीन के मुताबिक कर रहे होते हैं, जब कोई बड़ा तकाज़ा सामने आता है तो हम नहीं कर पाते। तो ये बड़ा तकाज़ा जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके इर्द-गिर्द के माहौल में किसी को ज़रूरत पड़ गई है, यानी आप खुद जो है ना पेट भर के सो रहे हैं और साथ जो है आपके एक गरीब है जो पेट भर के उसको जो है ना खाना दस्तयाब नहीं है। आपके करीबी रिश्तेदार हैं, किसी मुसीबत और मुश्किल में घिरे हुए हैं और आप अपनी दुनिया में जो है ना बस मस्त हैं। तो ये वो चीज़ होती है जब इंसान के पास कोई बड़ा तकाज़ा आ जाता है तो आप जो है ना अपने हाथ खींच लेते हैं। तो ये हम ये कहेंगे कि ये इस शख्स ने मज़हब को बस जो है ना चंद रसूम का मजमूआ समझ लिया है, लेकिन इसके अंदर मज़हब उतरा नहीं है। ये हम अपने माहौल में भी ये बातें करते रहते हैं। जब किसी से कोई गैर अखलाकी हरकत हो जाती है, ख़ास तौर पे मज़हबी शख्स से गैर अखलाकी हरकत हो जाती है, तो हम यही कहते हैं कि ये शख्स ने बस मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन मज़हब इसके अंदर हकीकी तौर पे उतरा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल उसी नौइयत की चीज़ है, ये यहाँ पे आगे बयान होने वाली है। वो ये कहा गया कि तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें रखी, तुमने इनको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद कहा है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये कि तुम क्या करो इस मरहले पे कि तुम उस नेकी को नहीं पा सकते, जिस नेकी के बारे में तुम भी अपने ऊपर यानी ये कह रहे हो कि हम यहूदी हैं, ईसाई हैं, हम भी मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम भी चंद चीज़ें जो है ना वो कर रहे हैं और उसकी बुनियाद पे हम भी मुसलमान हैं। वो यही तो कह रहे थे, लेकिन इनसे कहा गया कि तुम इस तरीके से जो है ना ये कुछ भी कह रहे हो, यकीनन तुम चंद एक रसूम जो है ना इख्तियार कर रहे हो और उसकी बुनियाद पे दावा कर रहे हो, लेकिन जो हकीकी नेकी है, वो महज़ रसूम को अदा करने की नेकी नहीं होती। मतलब ये कि अगर एक शख्स यही समझता है कि मैंने बकरी या बकरा जो है ना ज़िबा कर दिया है, मैंने इतने हज़ार का लिया था, ये मैंने कुर्बानी दे दी, तो कुर्बानी देना तो रस्म है। लेकिन इसके पीछे जो तकवा है वो होना चाहिए। असल चीज़ जो है वो तकवा नहीं है तो ये कुर्बानी महज़ एक रस्म हो जाएगी। यानी उसके पीछे यानी नमाज़ है, तो नमाज़ आपने पढ़ ली, लेकिन नमाज़ का तो असल जो हकीकत है वो तो ज़िक्र है, अल्लाह ताला की याद दहानी है। अगर वो याद दहानी कायम नहीं होती तो जो कुछ आपने किया है वो ज़ाहिर है एक महज़ एक रस्म है। ऐसे ही ये यहूदियत है, ये नसरानियत है, अगर ये कुछ रस्में कर रहे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ भी कुछ रस्में हो जाती हैं, हमने कुछ चीज़ें चरागां कर लेते हैं, महफ़िलें जो है ना को कायम कर लेते हैं, कोई दुरूद इस्लाम की महफ़िलें होती हैं, कोई ऐसे जो है ना वो किसी और मरहले पे कोई इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, दिल खोल के पैसे खर्च कर रहे होते हैं, खुराक पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, नमूद-ओ-नुमाइश पे पैसे खर्च कर रहे होते हैं, लेकिन यूँ ही कोई मज़हब का तकाज़ा आता है तो आप हाथ खींच लेते हैं। मज़हब का तकाज़ा आता है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, किसी की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप फ़ौरी तौर पे हाथ खींच लेते हैं। असल इम्तिहान इंसान का वहाँ होता है कि जहाँ पे कोई तकाज़ा आ जाए और उस वक़्त आपने जो है ना वो यानी अपने आप को मजबूत रखना है। इनको ये कहा जा रहा है कि तुम चंद एक रस्मों को बस महज़ दीन समझ लिया है, तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के बाद क्या करो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास महबूब तरीन चीज़ें हैं, जिनसे तुम आप महबूब रखते हो, उनमें से खर्च करो और उनमें से खर्च करो तो होता ये है कि जो इंसान के पास कोई चीज़ महँगी होती है, कोई महबूब होती है, जब वो उसमें से खर्च करता है, तो उसको सोचने पे मजबूर करती है। सोचने पे मजबूर करती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये कि मैं अगर अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, तो उसके अंदर ये शऊर खुद पैदा हो जाता है कि अच्छा, अगर ये मैं अल्लाह के लिए दे रहा हूँ, तो फिर ज़ाहिर है मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए थे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, यानी सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए थे। इनसे इस वक़्त कहा जा रहा है कि अगर तुम वाक़ईतन जो है ना यहूदियत और नसरानियत पे हो, तो फिर ऐसा करो कि कुछ खर्च करो और उन चीज़ों में से खर्च करो जो तुम्हें महबूब हैं और यूँ ही तुम हकीकतन जो है ना पूरी स्पिरिट के साथ खर्च करोगे, तो फिर क्या होगा? उसके बाद तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे और उसके बाद जो सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? और यही चीज़ आपके लिए रास्ता खोल देगी, आपके अंदर ज़िम्मेदारी जो है ना पैदा कर देगी और उसके बाद आपके होश जो है ना वो ठिकाने आ जाएँगे कि अगर मैं ये खर्च कर रहा हूँ, तो दूसरी जगह तो मैं काम गलत कर रहा हूँ। तो फिर मुझे हर जगह काम ठीक करना चाहिए। ये उस पहलू से है जो बात यहाँ पे की गई है। वमा तुनफिकू मिन शैइन और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे फ़इन्नल्लाह बिही अलीम तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसको जानती है, यानी उसका रिवार्ड तुम्हें देगी। ये बात जो मज़मून है यानी ये खर्च करने का, ये पीछे सूरह जो है ना सूरह बकरा में भी आ गया है। जब इनसे बिल्कुल आगाज़ में सूरह बकरा के जब दावत पेश की गई इनको बनी इसराइल को आयत नंबर 43 के अंदर है। मैं आपके सामने जो है ना अभी
اس کو کھولتا ہوں، وہاں پہ کیا چیز ہے جو ان سے بات کہی گئی تھی، وہ یہی تھی کہ تم یہی تقاضا کر رہے ہو نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہم پہ ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو ہے نا اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم جو ہے نا اس وعدے کے مطابق جو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ مصدق الما، یہ وہ لفظ آ گیا، تو جو ہوئی ہے اس کی یعنی اس کے مصداق بن کے یہ کتاب آ گئی ہے، اور تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اس کے بعد یہ بہت مشکل مرحلہ ہے تمہارے لیے، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جب تم نمازیں پڑھو گے، حقیقی اسپرٹ کے ساتھ پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، تو پھر اس کے بعد یہ جو مرحلہ ہے، جو دعوت تمہیں پیش کی جا رہی ہے، یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ اسی نوعیت کی چیز ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے، یہ جو اس سٹیج پہ جو تم جس میں سٹک ہو گئے ہو، نکلنا چاہتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ پھر تم اپنی بہترین جو چیزیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یوں ہی خرچ کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں اگر یہ اتنی مہنگی چیز یا اتنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں تو کوئی مقصد تو ہے نا، تو باقی مقاصد جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ذہن میں آ جائیں گے۔ اگر یہ تمہاری کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ہدایت پہ بھی لے آئے گی اور تمہاری اس ایفرٹ کو بھی قبول کر لے گی۔ یہ بات ہے، یہ یہاں پہ آیت نمبر 92 میں بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی یہ مضمون جو ہے یہ آگے اعتراض کی طرف جو ہے نا وہ اپنا رخ لے جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پیچھے یہی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، یہ پیغمبر جو ہے نا وہ ان کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کی مصداق بن کے آگے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا چالیں چلی تھیں، یہ پیچھے ہم بڑی واضح طور پہ پڑھ آئے ہیں، وہ چالیں یہ چلی تھیں کہ ہم صبح ایمان لائیں، شام کو جو ہے نا وہ انکار کر دیں۔ یعنی اس طریقے سے ایک بے چینی پیدا ہوگی، ہمارے لوگوں کے درمیان بھی بے چینی پیدا ہوگی، ان مسلمانوں کے درمیان بھی بے چینی پیدا ہوگی کہ یہ دیکھو، یہ یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انکار کر دیا، تو کوئی وجہ تو ہے نا۔ تو یہ ان کی چالیں تھیں، یہ ان کی سازشیں تھیں۔ یہ جو سازشیں ہوتی ہیں یہ چومکھی ہوتی ہیں، یہ کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، یہ کئی پہلوؤں سے، کیونکہ ظاہر ہے اب ہم تاریخی طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آتی، لیکن حقیقتاً ہم سمجھتے ہیں کیونکہ سیاسی جو ماحول ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، کبھی وہ پریکٹیکلی کنکریٹ قسم کی جو ہے نا اسٹیپس اٹھاتا ہے، اور کبھی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بنیادی طور پہ وہ پہلو ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے یہ چال چلی کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو برگشتہ کیا جائے، مسلمانوں کو ان کے سامنے جو ہے نا یہ چال جو پیچھے ہم ظاہرہ پڑھ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چال یہ چلی کہ دیکھو یہ جو مذہب پیش کر رہے ہیں، یہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے، پھر ان کی، اور ظاہر ہے کہ جو اگر وہ پچھلی شریعت تھی اور یہ شریعت ہے، دونوں ایک طرح کی شریعتیں ہیں، تو پھر یہ تو کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود کیوں فرق آ رہا ہے؟ تو یہ بیسیکلی وہ ایکسکیوزز ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک اعتراض ہے جس کو یہاں پہ اب قرآن مجید نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اور وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض اونٹ کا اعتراض ہے کہ دیکھو ہماری شریعت میں تو اونٹ حرام ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہنٹ کیا گیا ہے، اور وہ چیز واضح ہو جاتی ہے آگے چل کے، وہ کیا ہے کہ اونٹ ہماری شریعت میں تو حرام ہے، یہ یہود کہہ رہے تھے، اور ان کی شریعت میں ظاہر ہے کہ بڑی خوشی سے اس کو کھا رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں، اور یہ اگر شریعت سب ایک ہے تو یہ فرق کیوں ہے؟ یعنی یہ ایک طریقے کا پروپیگنڈا تھا۔ اس کا جواب یہاں پہ قرآن مجید نے دیا ہے، اور یہ جواب یہ دیا ہے کہ ہر طرح کے جو کھانے تھے، یعنی جو تم کھاتے ہو، جو اس پیغمبر کی موجودگی میں جو حلال ہو رہے ہیں اور حرام ہو رہے ہیں، یہ تمام کے تمام کھانے جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو تمہارے اوپر حلال ہیں وہی بنی اسرائیل کے اوپر بھی حلال تھے۔ یعنی بات اس طریقے سے، آغاز اس طریقے سے کیا ہے، کل الطعام، یعنی کل الطعام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا جہاں کے ہر کھانے، وہی کھانے جو اس وقت ظاہر ہے لوگ کھا رہے ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایسے ہی حلال تھے جیسے تمہارے اوپر حلال ہیں، تمہارے اوپر یعنی اس پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق حلال ہیں،
تو یہ جو حلال ہیں یہ بنی اسرائیل پہ بھی اسی طریقے سے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے، اسرائیل یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیز اپنے لیے حرام کر دی تھی، اپنے لیے حرام ٹھہرا دی تھی۔ بعض اوقات جب یہ حرام کا لفظ آتا ہے یا حرام کا لفظ آتا ہے تو ہماری فوری طور پہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یہ وہ والا حرام ہے جو اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نہیں، بعض اوقات ظاہر عربی زبان کا معاملہ ہے، زبان و بیان کا ہے، تو یہ وہ حرام کا لفظ نہیں ہے جو اصطلاحی معنوں میں ہے۔ اس کا معنی محض ممنوع ہے، کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ یعنی انسان جو ہے، پیغمبر جو ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی ذوق ہوتا ہے، ان کی بھی کوئی ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے نا انہوں نے اونٹ کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ ممنوع قرار دے لیا تھا، اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، علی نفسی ہی انہوں نے اپنی ذات کے لیے یہ کیا ہوا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو اس انداز میں رکھا ہے، یہ کنڈیشنل یعنی اس کو رکھا ہے کہ اپنی ذات پہ انہوں نے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو شریعت کے طور پہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ایسا نہیں، علی نفسی ہی کہہ کے جو ہے نا قرآن نے واضح کر دیا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے یہ ممنوع قرار دے دیا تھا، من قبلی، اس سے پہلے ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی۔ یعنی یہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں یہودی کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے نا یہ چیز حرام کر دی تھی، اور حرام کر دی تھی تو اب ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اس کے بعد قرآن اس کو یہ اس طریقے سے بولتا ہے کہ دیکھو تورات جو ہے وہ اصل تمہارے لیے معیار ہے، اور تورات ہی میں جو ہے نا حلال و حرام کی ساری چیزیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی حلال و حرام کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اگر تمہیں کوئی کنٹراڈکشن نظر آتی ہے اس قرآن کے بیان میں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے جو ہے عمل کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے، تو وہ فرق آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تورات سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ اس کو پسند نہیں کیا تھا کہ میں اس کو کھاؤں، اور وہ یعنی تم نے اس کی بنیاد پہ جو ہے اس کو شریعت بنا لیا ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم واقعی یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو پھر لاؤ تورات کو دکھاؤ۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے، یعنی ایک چیلنج ہے، لاؤ اس کو دکھاؤ، فتلوہا، اور اس کے بعد اس کی تلاوت کرو، یعنی شروع سے لے کے آخر تک تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اور تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ واقعی ایسا تھا۔ یعنی اگر یہ جب اسلام اس کو یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ تمام انبیاء کرام کا یہ سیم ریلیجن تھا، سیم شریعت تھی، سب کچھ یہ سیم تھا، تو یہ پھر فرق کیوں آتا ہے؟ تو اس کی جو کنٹراڈکشن ہے اس کو پھر قرآن مجید نے کھولا ہے کہ دیکھو یہ معاملہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس کے بعد تورات بھی نازل ہوئی ہے، تورات بھی تم سمجھتے ہو، اس کے اندر تو یہ کوئی چیز بیان نہیں ہوئی۔ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعویٰ میں کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے، تو پھر لاؤ تورات کو اور اس کو پڑھ کے دکھاؤ، اور اس کے اندر یہ چیز تم نہیں پاؤ، یعنی اس کے اندر تم اس کو نہیں پا سکتے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، یعنی اس دعوے میں سچے ہو اور اس چیز کو تم لاؤ، وہ لاؤ اور دکھاؤ کہ یہ قرآن کے اس بیان میں کیا کنٹراڈکشن ہے۔ وہ چیز ظاہر ہے کہ ان کو وہاں نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد کہا ہے فمن افترى علی اللہ الکذب، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، یعنی یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہاں پہ، جو بات یہاں پہ رکھی جا رہی ہے کہ ایک پیغمبر کی بھی جو ہے نا پسند اور ناپسند ہوتی ہے، کہ جو ہمارے ہاں ایک عمومی تصور پایا جاتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ ہمیں اختیار کر لینا چاہیے، جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ لازمی ہونی چاہیے کہ مذہب کے طور پہ جو کچھ دیتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی دینی طور پہ جو کچھ دیتے ہیں وہی دین ہوتا ہے۔ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ خود بھی جو ہے نا ایک انسان ہوتا ہے، اس کی پسند اور ناپسند ہو سکتی ہے، اور اسی ناپسند اور پسند اور ناپسند کا یہاں پہ جو ہے نا وہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیغمبر کی پسند اور ناپسند جو ہے نا وہ شریعت بن جائے۔ یہ بڑا واضح جو ہے نا یہاں پہ اس چیز کو کھولا ہے قرآن مجید کے اندر، یعنی پیغمبر بھی وہی چیز دیتا ہے جو دین کی صورت میں ہو، اور دین کے علاوہ اس کے اپنے بھی جو ہے نا پسند اور ناپسند کے معیارات ہو سکتے ہیں، اور وہ پسند اور ناپسند کے جو معیارات ہیں وہ دین نہیں بن سکتے۔ یہ چیز ہے جو یہاں پہ کھولی جا رہی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس چیز کو۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو حلال و حرام کی بحث ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ تورات کے اندر بند کر دیا گیا ہے یہود کے لیے، اور حلال و حرام کی جو بحث ہے وہ قرآن کے اندر ہمارے لیے بند کر دی گئی ہے۔ یعنی اب حلال و حرام کی ساری بحث جو ہے
وہ قرآن مجید ہی کے تحت دیکھی جائے گی. اگر کوئی حدیث بھی آتی ہے تو وہ قرآن مجید ہی کی روشنی میں جو ہے نا اس کو دیکھا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، اور وہ یہ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو افتراء کہا ہے، فمن افترا علی اللہ الکذب، اور اگر کوئی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے یعنی اللہ کو چیز گھڑی اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے، اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے، تو یہ کہا گیا کہ من بعد ذالک، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ جو نا ظالم ہیں. ظاہر ہے پیچھے ہم اس کو پڑھائے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قدموں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، خود جو ہے نا وہ حق آ جانے کے بعد انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ پہ بھی جو افطرا باندھتے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں، وہ پھر افطرا باندھنے کا مطلب جھوٹ گھڑ کے ایک چیز اللہ پہ لگا دینا، اس کو بھی ظالم کہا گیا ہے. کل صدق اللہ، اور ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کی بات نے سچ کر دکھائی ہے. سچ کیا دکھائی ہے؟ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ بیان تھا نا، کل الطعام، کہ ہر طرح کی چیزیں حلال ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں حلال ہیں یعنی یہ پیغمبر یہ تمہیں دے رہے ہیں، یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور یہ بات اور پچھلے جو نبیوں کی شریعت ہے اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں ہے، یہی بات حق ہے، اور اسی بات کہی جا رہی ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اور حلال و حرام کی بحث میں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ سے پوائنٹ آ جاتا ہے قرآن مجید کا، کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، یعنی جس میں بات کہی جا رہی ہے، یہ بڑے کنٹیکسٹ میں بات کہی جاتی ہے. ملت ابراہیم جب بھی لفظ آتا ہے تو گو کہ اس کا ہم معنی یہی کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، یہ بڑے کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یعنی ملت ابراہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دین جو پورے تسلسل کے ساتھ کھڑا ہے، جو الہامی روایت کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو ہم ملت ابراہیم کہتے ہیں. تو حلال و حرام کی بحث میں بھی اسی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے عقائد کے لحاظ سے ہمیں کہا گیا کہ پیروی کی جائے، اور شریعت کے لحاظ سے کہا گیا کہ پیروی کی جائے، اور حلال و حرام کے بحث میں کہا گیا کہ ان کی پیروی کی جائے. یہاں پہ پھر جو ہے نا قرآن مجید نے اس کو کھولا ہے کہ جب حلال و حرام کی بحث آئے گی تو پھر تمہارے لیے پوائنٹ آف جو ہے نا، جسے سب لوگوں کے درمیان، جسے یوں کہہ لیں کہ عیسائیت کے درمیان، یہودیت کے درمیان، اسلام کے درمیان بھی جو ہے نا حلال و حرام کی بحث کا آغاز بھی انہی سے ہوگا، اور اس کا اختتام بھی انہی پہ ہوگا. تو اس معاملے میں بھی تم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. ان کو کہا گیا ابراہیم، ان کو کن کو؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہاں پہ مشرک لفظ آیا ہے، یہ پھر بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ مشرک کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے کہا گیا ہے کہ فمن افترا علی اللہ الکذب، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور پھر اس کے بعد اختیار کر لینا، یہ بھی شرک ہے. یعنی اللہ کا اختیار ہے کہ وہی حلال کو حلال ٹھہرائے گا اور حرام کو حرام ٹھہرائے گا. کسی مولوی کا فتویٰ، کسی عالم کا فتویٰ جو ہے نا وہ کسی چیز کو نہ حلال ٹھہرا سکتا ہے نہ حرام ٹھہرا سکتا ہے. اگر یعنی پیچھے یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا نا، وہ تو پیغمبر تھے، ان کی بات کو جو ہے نا پسند اور ناپسند نے انہوں نے معیار بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ وہ معیار بھی غلط ہے. یہ اختیار کسی پیغمبر کا ہے ہی نہیں، یہ اختیار میں دیتا ہوں، اور کسی پیغمبر کی پسند اور ناپسند جو ہے نا وہ اختیار نہیں بن جاتی. اگر تم اس سے آگے بڑھتے ہو اور حلال و حرام کی بحث کو اس حد تک لے جاتے ہو تو یہ شرک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ یعنی حلال و حرام کی بحث میں بھی جو ہے نا وہ سرنڈر کیے ہوئے تھا، اور تم بھی حلال و حرام کی بحث میں اسی طریقے سے سرنڈر کر دو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو نا سرنڈر کیا تھا. یہ ایک اعتراض ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو کھولا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے جو پروپیگنڈا تھا، سازشیں تھیں. ایک سازش یہ تھی کہ ان کے سامنے جاؤ اور اسلام قبول کر لو، اور اگلے 2-4 دنوں بعد جو ہے نا وہ اس سے ڈینائی کر دو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. تو ایک بے چینی پیدا ہوگی. دوسرا پروپیگنڈا کرو، وہ پروپیگنڈا کرو کہ ان کی شریعت پہ اعتراضات کرو، اعتراض کرو، اور اس کے بعد لوگ متوحش ہو جائیں گے، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ پروپیگنڈے کا قرآن مجید خود جو ہے نا جواب دے رہا ہے، اور جس طریقے سے جواب دیا ہے بڑا خوبصورت جواب ہے. اس کے بعد ایک اور اعتراض ہے، وہ اعتراض وہی ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اور انہیں یہ بھی اعتراض ہے، نیچے بریکٹ میں رکھا ہے کہ اس طرح قبلے کے بارے میں انہیں اعتراض ہے. انہیں کہہ دو، یہ اعتراض کیا تھا؟ یہ اعتراض یہی تھا ان کے ساتھ کہ دیکھو، انہوں نے
बैत उल मक़दस को किबला माना, सूरह बकरा में हम पीछे पढ़ आए हैं, और उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है ना उससे मुंह मोड़ लिया, अब दोबारा जो है मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। और असलन जो है ना वो किबला, इनका कहना ये था कि वही किबला है जो हमारा बैत उल मक़दस है, और इन्होंने जो है ना वो क्यों यानी बैतुल्लाह को किबला बना दिया है, इसका जवाब वो के बड़ी तफसील के साथ पीछे सूरह बकरा में आ गया है। एक खास पहलू है जो ज़ाहिर अभी हम पढ़ेंगे वो फिर सामने आ जाता है, वो क्या है, जिसको फिर जब इन्होंने एतराज़ बनाया है, एतराज़ बना के इस पे उंगली उठाई है, तो उसका जवाब यहाँ पे दिया है। और जो जवाब ये दिया है कि उनके किबले को सामने रख के जवाब दिया है, जो बैतुल मक़दस है उसको सामने रख के जवाब दिया है। ये कहा है कि पहला किबला जो बनाया गया था, पहला घर जो बनाया गया था, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास, अब दोनों को मुवाजना करके कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान जो पहला बनाया गया था, हम यही तो कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। तो फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है, तो अगर फर्ज किया हमारे सामने दो किबले आ जाते हैं, यानी जब पैगंबरों की तसलसल में खड़े होना है, तो पैगंबरों में तसलसल में हम देख रहे हैं कि दो किबले बन गए, एक किबला बैतुल मक़दस बन गया है और एक किबला जो है वो मक्का बन गया है। ये वो कंटेक्स्ट है जिसमें ये बात कही जा रही है। पीछे तो बात यही थी ना कि हम उस पूरे तसलसल में खड़े हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये क्या बात हुई, पिछले पैगंबरों का किबला तो बैतुल मक़दस था और इनका जो है ना बैतुल्लाह है। तो उसका जवाब यहाँ पे दिया गया है कि दोनों को कंपेयर करते हुए अगर तुम ये कह रहे हो, तो पहले घर यही घर बना था। कौन सा घर बना था? यही मक्का। यहाँ पे बक्का का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मक्का का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये क्यों हुआ है? ये कुरान मजीद ने एक ही तीर के अंदर दो चीजों का शिकार किया है, वो मैं भी आपके सामने खोलता हूँ। दूसरी चीज कौन सी है? बक्का जो है ये मक्का का पुराना नाम है। पक्का पुराना नाम है, जिस तरह हमारे यहाँ लाहौर का पुराना नाम कुछ और था, मुल्तान का सुना जाता है कि मुल्तान नाम था, सियालकोट का सुलकोट नाम था। ऐसे ही ज़ाहिर है कि ज़बानों के अंदर जो है ना तब्दीली आती है। ये पुराना नाम जो मक्का का है बक्का है, और उसके बाद ज़ाहिर है लफ्ज़ों में तब्दीली हुई और उसके बाद ये मक्का बन गया। वक्त के साथ साथ लोगों की ज़बानों पर बाज़ औक़ात अल्फाज जो है ना तब्दील होते रहते हैं, तो उसी की एक वाज़ेह मिसाल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी तौरात के अंदर जो नाम लिखा हुआ था वो बक्का का था। अब ये जो बक्का का लफ्ज़ जो है, ये ये इनकी तौरात के अंदर दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक वादी बुका भी इस्तेमाल हुआ है, ये कुरान मजीद के दौर का भी ये मामला था और आज भी हम देख सकते हैं, और बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये ज़बूर में भी इस्तेमाल हुआ है और तौरात के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दोनों जगह पे अब भी देखा जा सकता है कि बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बुका का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो बक्का से इन्होंने बुका बना दिया था। बुका का मतलब होता है रोना धोना, और उसके बाद रोने जो दीवारें गरियाजारी इनकी जो अब भी कहा जाता है कि ये जिस पे जाते हैं दीवार के सामने और उसके बाद रोते हैं वहां पे जाके, उसको जो है इनको इन्होंने वादी बुका का जो है ना नाम दे दिया था। फलस्तीन के अंदर ज़ाहिर ये पाई जाती है, तो ये उसको एक चीज को छुपाने की ज़ाहिर है कि इन्होंने कोशिश की। ये एक जो न एक तीर तो यही हो गया कि इनका तारीखी नाम मक्का का बक्का है। उसके बाद ये कि ये किस चीज से दूसरा तल्लक क्या है जिसके इसको जाकर जोड़ा है, वो पीछे आया नंबर 78 में जो है ना हम पढ़ रहे हैं। वो क्या है, मैं आपके सामने अभी उसको खोल देता हूँ। वो है अगर आप देखें तो वहाँ ये कहा गया था कि व इन्ना मिनहुम लफरीक़न यलवूना अलसिनतहुम बिल किताब, ये लोग जो है ना इस किताब को पढ़ते हैं, तौरात को पढ़ते हैं और अपनी ज़बानों को तरोड़ते मरोड़ते हैं। तरोड़ते मरोड़ते हैं यानी कि अदायगी लफ्ज़ों की इस तरीके से करते हैं कि वो लफ्ज़ कुछ से कुछ बन जाता है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि जैसे मरवा को आज भी तौरात में पढ़ें तो उसके अंदर मूरिया का नाम लिखा हुआ है, यानी मरवा से मूरिया बन गया। तो ये तोड़ने मरोड़ने की एक आला मिसाल है। ये जो चीज है 78 में जो बयान हुई है, यही चीज यहाँ पे आके ये बयान हो गई है, जिन्होंने बक्का से बुका बना दिया, यानी बक्का से बुका बना दिया। यानी अब उसको जो तारीखी लफ्ज है उस सामने रखा गया, क्योंकि जब ये पहला घर बना था, जब बना था, तो उस वक्त जो नाम दिया गया था इस इलाके को, या पहले से मौजूद था हो सकता है, अगर वो नाम था तो वो बक्का का ही नाम था। मक्का ज़ाहिर है के बाहर है, बाद में ये हुआ ना, ये ज़ाहिर है कि उस तारीखी लिहाज से मक्का, ये तारीखी लिहाज से लफ्जी तब्दीली हुई है, लेकिन ये वादिय बुका भी नहीं है, ये बक्का नाम है, उसको इस अंदाज में दिया है। उसके बाद कहा है कि यही वो घर है जिसको बरकत दी थी अल्लाह ताला की ज़ात ने। अगर दो घरों के दरमियान चुनना है, अगर ये देखा जाए कि एक बैतुल मक़दस है और एक बैतुल्लाह है, तो दो घरों में से किसका इंतखाब होगा? हम इंतखाब तो यही करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात यही सजेस्ट कर रही है कि देखें अगर इंतखाब का मामला है तो फिर किसका इंतखाब किया जाएगा? उसी का इंतखाब किया जाएगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है।
اور یہ تو حقیقت ہے کہ بیت المقدس جو گھر ہے وہ تو بہت بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پہلا گھر جو ہے، اگر ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنا ہے تو پہلا گھر تو وہی ہے جو مکہ کا گھر ہے، اور اسی گھر کو جو ہے نا مبارک یعنی برکت دی تھی، وہ ہدی للعالمین، اور اسی گھر کو جو ہے نا وہ ہدایت کا مرکز بنایا تھا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، مکہ آئے ہیں اور اس گھر کو بنایا جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہاں پہ بھی یہی لفظ عالمین کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور یہی گھر ہے جو برکت کا گھر ہے، اور یہی گھر ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس گھر کو جو ہے نا تعمیر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگر دو گھروں کے دو یعنی قبلوں کے درمیان اگر فرق کرنا ہے تو فرق کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی جو ہے نا یعنی ایک مقدس مقام کہا ہے۔ یہ آگے چل کے ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، بیت المقدس کو یعنی ایک مقدس زمین کا نام دیا ہے، وہ اپنی جگہ ایک مقدس زمین ہے، لیکن اگر دو گھروں کے درمیان انتخاب کرنا ہے تو کس کا کرو گے؟ اسی کا کرو گے جو ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو وہ بات ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ثبوت ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ یعنی یہ کیوں جو ہے نا اس کی اہمیت دی گئی ہے۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اس کے اندر واضح آیات ہیں، واضح نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مقام و ابراہیم جہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ جگہ جس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا تھا، وہ آئے تھے، یہاں ٹھہرے تھے۔ یہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے ہیں اور وہ ٹھہرے ہیں، اور انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا تھا، اپنا مقام بنایا تھا، اس کو اپنا ایک علاقہ قرار دیا تھا، اس کے اندر جو ہے نا یہ گھر بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مقام ابراہیم ایک پتھر پڑا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن جب قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے تو اس پتھر کا حوالہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، اس کو اپنا مقام بنایا ہے، اپنا مسکن بنایا ہے، اپنا علاقہ بنایا ہے، یہاں ٹھہرے ہیں، یہاں ٹھہر کے انہوں نے بیت اللہ بنایا ہے۔ یہ وہ بات ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اب وہ بینات جو نشانیاں ہیں اس کو کھولا جائے گا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، ان کا مسکن رہا ہے، انہوں نے بیت اللہ بنایا ہے، اور اس کو قرار دیا ہے کہ یہی بیت اللہ ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور اس کے بعد دوسری نشانی یہ کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک یہ امن کی علامت رہا ہے۔ 4 مہینے وقف کر دیے گئے تھے کہ یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی شخص بھی آئے گا اس کو پناہ دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہے، مسکن بنانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو یعنی ایک امن و سکون کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور تیسری جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے لیے فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس شخص کے لیے جو اس گھر میں آنے کی جو ہے نا استطاعت رکھتا ہے، اس گھر میں آنے کی استطاعت رکھتا ہے، ہر اس شخص کے لیے اس حج کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا آنا، اس کو مسکن قرار دینا، دوسرا اس گھر کو جو ہے نا وہ امن و سکون کا قرار دینا، تیسرا جو ہے وہ حج کی جو اپنی رسم ہے اس کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں بتا کے جو ہے نا یہ ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ آنا اور اس کے بعد اس کو امن قرار دینا، امن کی جگہ قرار دینا، اور اس کے بعد حج کی روایت کا قائم ہو جانا، یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ثبوت دیا جا رہا ہے، ایک تاریخی چیز کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک رسم وابستہ ہے، مذہبی چیز ہے، قبلہ ہے، حج ہے، اس کا ثبوت دینا ہے۔ تو ثبوت دینے کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ تمہاری تورات کے اندر ہے، اس کا تو حوالہ دے دیا، ٹھیک ہے، وہ ایک انڈائریکٹلی حوالہ دے دیا ہے۔ وہ انڈائریکٹلی حوالہ کیا ہے؟ وہ ببکا تک جو نا لفظ استعمال کیا، وہ انڈائریکٹلی ایک حوالہ دے دیا گیا۔ تمہاری اپنی تاریخی کتابوں میں، تمہاری اپنی الہامی کتابوں کے اندر یہ لفظ پایا جاتا ہے، یہ ایک حوالہ بن جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جب یہ ثبوت دیا ہے، اس مرکز کا ثبوت دیا ہے، تو وہ کس طرح دیا ہے؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ یہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ لوگوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، یہاں پہ قرآن مجید کے اندر ایک سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے، اور اس پہ لوگوں کا اجماع ہے، یعنی تمام لوگ جو عرب کے رہنے والے تھے جن کے سامنے یہ قرآن پیش ہو رہا تھا، ان کو معلوم اور معروف جگہ تھی، اور وہ پورے لوگوں کا اجماع تھا
اور وہ تواتر سے ثابت ہوئی ہے، ہر دور کے لوگوں سے ثابت کی ہے، یعنی سنت کا جو ہے وہ اجماع اور تواتر ہی سے ثابت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی ایک واضح مثال جو ہے یہ سامنے رکھ دی ہے۔ وہ جو سنت اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا آنا، اس گھر کا امن قرار دینا، حج کی روایت کا جاری و ساری ہونا، یہ کیا واضح ثبوت نہیں ہے تمہارے سمجھنے کے لیے؟ اس کے بعد کہا ہے کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اس کے بعد بھی جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے، اتنی بڑی بات آپ کے سامنے جو رکھی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بے نیاز ہے پھر، یعنی اگر یہ بات نہیں سمجھ پاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی جو ہے نا ہاتھ اٹھا لیتی ہے۔ یہ بھی یعنی اس کو یعنی اس انداز میں یعنی چیزوں کو دیکھیں یہاں پہ یہ ساری یعنی یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد جو اس کا جو اگلا جو حصہ ہے، یہ دو ہی اس کے اندر جو ہے نا ظاہر اعتراض تھے، ایک یہ کہ یہ حلال و حرام کی بحث تھی، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متعلق تھی، اور جو بیت اللہ تھا، قبلہ تھا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھا۔ یہ اسی تسلسل میں اعتراض کیے جا رہے ہیں جو اوپر یعنی یہ کہ پیغمبر اسی الہامی روایت میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، انہوں نے اس پہلو سے ظاہر اعتراض کیے ہیں۔ ایک پروپیگنڈا، یہ پروپیگنڈا یعنی ایک سازش یہ کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو برگشتہ کرو، یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے۔ اور دوسرا پروپیگنڈا ہے، یعنی پروپیگنڈا جو ہوتا ہے منفی پروپیگنڈا، وہ اپنا لوگوں کے درمیان ایک اثر چھوڑتا ہے، یہ یعنی اس کا پہلو ہے جس کو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کو ٹیکل کر رہا ہے، اور کس طریقے سے کر رہا ہے آپ کے سامنے یہ چیز آ گئی، واضح ہو گئی۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، ان سے بات کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ بڑی کمپریہنسو قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ کہ تورات کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد قرآن کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ سب اللہ کی آیات ہیں جن کو تم سمجھ چکے ہو، تم جان چکے ہو، جس کو تم پرکھ چکے ہو، اس پیغمبر ہونا مان چکے ہو، اس قرآن کا قرآن ہونا مان چکے ہو، تو پھر بھی تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تم کیا کرتے رہے ہو؟ یہ ظاہر ہے پیچھے سب کچھ آ گیا ہے، یہ کہ تمہارے سامنے تم نے سازشیں کی اس پیغمبر کے خلاف، تم نے جو ہے اعتراضات اٹھائے جو پیچھے ظاہر ہے اٹھائے گئے ہیں، تم جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے، گویا کہ تم کو دیکھ رہی ہے، اور جب دیکھ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اگر تم ظاہر ہے کہ اپنے تعصب پہ کھڑے ہو گئے ہو، اپنے حسد پہ کھڑے ہو گئے ہو، تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اے اہل کتاب، تم ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو کہ تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، من آمنا یعنی ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے راستے پہ آ گئے ہیں اور اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، اور تمہیں تو ان سے پیار کرنا چاہیے، ان لوگوں سے جو ظاہر ہے کہ جس کو قبول کر رہے ہیں، یہ تمہاری تسلسل ہے، تمہاری روایت ہے، اسی روایت پہ جو ہے نا یہ ظاہر ہے لوگ کھڑے ہو گئے ہو، لیکن تم نے اپنے دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے تم کیوں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو ان کے اندر؟ تبغونہا عوجا، تم اس کے اندر عیب ڈھونڈتے ہو۔ ابھی اعتراض کیے تھے نا، تو اسی کے بارے میں جو ہے نا متربع کر دیا گیا۔ عوج کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھ، تم اس کے اندر ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، یعنی ایک چیز سیدھی ہے، واضح ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا ایمبیگوٹی نہیں ہے، تم اس میں سے چیزیں اٹھاتے ہو اور اٹھا کے بعد اعتراض کرتے ہو، تم اس کے اندر ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، تم عیب ڈھونڈتے ہو، تم عیب لگاتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انتم شہداء، یہ لفظ جو ہے یہ ان کو جھنجھوڑ کے یعنی ان کے سامنے اس چیز کو پیش کر رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو تم اس حق کے گواہ بنائے گئے تھے، یعنی تمہیں شہادت حق کی ذمہ داری دی تھی، تم نے پیغمبروں کے سامنے جو ہے نا یہ عہد و معاہدے کیے تھے، میثاق کیے گئے تھے، تم نے تو گواہیاں دی تھی، تم نے تو یہ کام کرنا تھا، تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تمہاری یہ ذمہ داری تم نے ادا کرنی تھی، تم نہیں کر سکے اور تمہیں گواہ بنایا گیا تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً یعنی جو چیز جس کے تم گواہ بنائے گئے تھے، نیچے اگر ترجمے میں دیکھیں تو اس پہ غور کرو، جو بات ابھی کہی گئی ہے یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ انتم شہداء کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس پہ غور کرو اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، یعنی تمہیں اس کے نتائج جو ہے نا وہ دیکھنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ پورا جو سیکشن ہے، فصل ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں
سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ جس کا میں نے پہلے آپ کو حوالہ دیا تھا، اور اس کے بعد یہ دونوں مقام ایک ہی طرح کے مقامات ہیں۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے جو ہے نا وہ یعنی کنکلوڈنگ ریمارکس کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں جو یہی آیت نمبر 90 اور 99 ہے۔ یہاں پہ پچھلی پوری بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تم اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو۔ یعنی یہ پیچھے پوری جو فصل ہے وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں اور ان سب چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا یہ سب کچھ سمجھ چکے ہو، سمجھ چکنے کے بعد تم عیب لگا رہے ہو، حالانکہ تم اس چیز کے گواہ بنائے گئے تھے۔ اور یہ بڑی یعنی کنکلوژن کے طور پہ یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور بالکل ایسی ہی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہے آیت نمبر 158۔ یہاں پہ بھی بڑی مزے کی بات ہے دیکھنے والی، یہاں ان الصفا والمروہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بیت یعنی اسی ہی کے حوالے سے، حج ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کنکلوڈنگ جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے پہلے جو امیڈیٹ جو ہے نا پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو سٹیٹمنٹ یہاں پہ ہے اس میں سورہ بقرہ میں ایگزیکٹلی یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اعتراضات بھی پڑھ لیتے ہیں تو تاکہ زیادہ واضح طور پہ یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ یہاں پہ بھی اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی صفا مروہ کا اسی بیت اللہ کا نام ہے، اور آل عمران کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی وہاں پہ بیت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، قبلے کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جب ساری بات ہو چکی ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ ہماری بینات ہیں، واضح چیزیں ہیں، اور جنہوں نے اس کا کتمان حق کیا ہے، اس کو یعنی یہ کہ چھپا دیا ہے، ہم یہ حالانکہ انہوں نے اس کو کھول کھول کے بیان کرنا تھا، اور ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں بیان ہوئے ہیں کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہاں پہ بھی سورہ آل عمران میں بھی یہی لفظ اور یہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ اب کرنا کیا ہے، انہوں نے توبہ کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وبینوا کا لفظ آیا ہے کہ بیان کرنا ہے، کھول کھول کے بیان کرنا ہے جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، فاولئک اتوب علیہم، اور میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ یعنی آل عمران کے اندر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہا گیا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو اس طریقے سے جو ہے نا کفر کرتے رہے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اور یہ لعنت جو ہے اس پہ اللہ بھی لعنت کرے گا، ملائکہ بھی لعنت کریں گے، اور لوگ بھی لعنت کریں گے۔ یہی بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، اور اسی لعنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہی بات جو ہے اگر آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں تو دونوں کے اندر یہ ایک ہی اتمام حجت کے مضامین لیے ہوئے ہیں، ایک ذرا پہلے سٹیپ پہ ہے اور دوسرے سٹیپ پہ ہے۔ یہ دونوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک مماثلت سامنے رہنی چاہیے، دونوں صورتیں ظاہر ہے جوڑا ہیں، تو کیسے آغاز بات کرتی ہیں دونوں صورتیں اور کیسے اپنے انجام پہ لا کے چیزوں کو کنکلوڈ کرتی ہیں، ایک ہی جگہ پہ کنکلوڈ کر رہی ہیں، ایسے اتمام حجت ہوتا ہے۔ اور ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آگے جو ہے نا ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اگلا جو سیکشن ہے شروع ہوتا ہے، دوسری فصل جو شروع ہوتی ہے وہ آیت نمبر 100 ہے، اور آیت نمبر 100 سے لے کے اس سورہ کے خاتمے تک جو 200 آیتیں ہیں، عین درمیان میں یہ آغاز ہو رہا ہے مضمون کا۔ بالکل یہی صورتحال سورہ بقرہ کی تھی، 143 سے آگے جو ہے نا وہ مضمون چینج ہو جاتا ہے، یعنی درمیان میں 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، درمیان سے جو نا مضمون آگے بڑھتا ہے، جس سے یعنی پوری سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سورہ آل عمران بھی پوری سورہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور آیت نمبر 100 سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی درمیان سے یعنی وہ بات کر رہا ہوں، اور درمیان سے یعنی یہ بات شروع ہوتی ہے، اور یہ دوسری فصل شروع ہوتی ہے۔ دوسری فصل میں مسلمانوں کو یعنی مخاطب کیا جاتا ہے، پہلی فصل میں یہ اہل کتاب کو مخاطب کیا جاتا ہے، دوسری فصل میں مسلمانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ دوسری فصل میں ہم نے پیچھے دیکھا زیادہ تر جو ہے وہ مسلمانوں کو جب بات کی گئی تو شریعت کے پہلو ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو شریعت کے کچھ زیادہ پہلو آپ کے سامنے نہیں آئیں گے،
लेकिन उन कुछ चीज़ों की हिकमत है जिनको नुमाया किया जा रहा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हिकमत भरी चीज़ें हैं, शरीयत से मुतल्लक चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि वो यहाँ कोई शरीयत का कोई नया पहलू नहीं दिया जाएगा, बल्कि पहले से मौजूद चीज़ें हैं उनके ऊपर ही कुरान मजीद जो है तबसरे कर रहा है। और ये सारा का सारा जो है ना मामला यहाँ अहले ईमान के साथ जो है ना वो आ रहा है। आगाज़ होता है यानी इस दूसरी फसल का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन ततीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दुकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। ये जो ऊपर जो चालें और साजिशें और प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसको सामने रख के जो है ना मुसलमानों को हदायत दी जा रही हैं। ये हम करते क्या है, हम आयतों को एक एक आयत को तोड़ देते हैं और उसको जनरलाइज कर देते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद का एक नज़म है, एक रबत है, पीछे बात हो रही है, उसी बात के कंटेक्स्ट में बात कही जा रही है। वो साजिशें कर रहे हैं, वो कुछ चालें चल रहे हैं, वो मुसलमानों को प्रोपेगेंडा जो है ना उसके अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडे और उस चालों के मुकाबले में कुरान मजीद अब मुसलमानों को कुछ जो है ना वो यहाँ पे उनको कुछ यानी हदायत दे रहा है कि इस फरीक की, किस फरीक की, यानी जो पीछे फरीक जो है ना गुजरे हैं अहले किताब के, जो आपके सामने दुश्मन बन के आ गए हैं, अनाद में आ गए हैं, वो मानते हैं कि कुरान सच है, यानी रसूल सच है, इसके बावजूद तुम्हारे दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं। अगर तुमने उनकी बात मान ली, ये बात है, इन ततीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, अगर तुमने इनकी बात मान ली, यारुद्दुकुम, तो तुम्हें जो है ना वो क्या करेंगे, तुम्हें जो है वो कुफर की तरफ फिर ले जाएंगे, वापस ले जाएंगे तुमने, यानी वो उनकी ख्वाहिश यही है। और वो अगर तुमने उनकी ख्वाहिश पे अमल कर दिया तो ज़ाहिर है कि तुम जो है ना उनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हो, तुम उनकी जो है ना साजिशों का शिकार हो गए हो। ये काम है जो तुमने नहीं करना। व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि, तुम कैसे जो है ना अल्लाह की ताला की आयात का जो है ना इनकार करोगे, जबकि तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जा रही हैं। वफ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और जब वो मौजूद हैं और जिसने अल्लाह की रस्सी, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया, या तस्लीम का मतलब होता है कि मजबूती से पकड़ लेना, जिसने अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया, यानी इस कुरान को जो इस वक्त नाजिल हो रहा है उसको मजबूती से पकड़ लिया, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, तो यकीनन जो है वो सीधी राह को उसने पा लिया, सीधी राह को पा लिया, सिरात मुस्तकीम, सीधी राह को पा लिया। यानी ये किस चीज का बयान है, ये एक जिम्मेदारी का बयान है। यानी जब अल्लाह के रसूल मौजूद हों, कुरान मजीद खुद नाजिल हो रहा हो, तो उस वक्त जो है ना कोई इर्तदाद इख्तियार कर ले, इस्लाम छोड़ के चला जाए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कुछ साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों का शिकार होकर, उन प्रोपेगेंडे का शिकार होकर तुम इस्लाम को छोड़ के चले जा रहे हो, हालांकि तुम्हारे दरमियान रसूल बिज़ाते खुद मौजूद है और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयात पढ़ी जा रही हैं। अगर तुम ये काम करोगे तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी बदबख्ती का शिकार हो जाओगे। यानी ये पहलू जो है, ये बड़ा गौर करने का पहलू है कि एक पैगंबर के ज़माने के जो लोग होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बड़ी होती है। पैगंबर के दौर के बाद के जो लोग होते हैं वो उस ज़िम्मेदारी उनके बराबर की नहीं होती। यानी जो पैगंबर के साथ खड़े होते हैं उस ज़माने में उन पे इत्माम हुज्जत हो चुका होता है, इस्लाम कबूल कर लिया होता है, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है ना ये अज़वाज मुतहहरात के बारे में कहा गया कि तुम इस पैगंबर के साथ खड़ी होती हो तो तुम्हें दुगना जो है ना वो सवाब मिलेगा। अगर तुमको गुनाह करती हो, क्योंकि जिम्मेदारी का बयान था, गुनाह करती हो तो तुम्हें डबल सजा मिलेगी। तो जो सहाबा होते हैं, जो रसूल के साथ लोग खड़े होते हैं, वो जिम्मेदारी का बयान होता है। अगर वो इस जिम्मेदारी में कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको डबल ट्रिपल जो है ना 700 गुना तक सवाब मिलता है काम करने का। अगर वो गलत काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि उनकी सजा भी बड़ी सख्त सजा होती है, दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होती है। तो ये उस चीज़ का बयान है, जिम्मेदारी का बयान, कि जब तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयतें उतर रही हैं, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस कुरान को पकड़ लो। यानी जो कुछ तुम्हें अभी नसीहतें की जा रही हैं इसको मजबूती से थाम लो। कुरान खुद उनके इतराज़ात का जवाब दे रहा है, उनके प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहा है, उनकी साजिशों के पोल जो है ना वो खोल रहा है। तो इस कुरान को पकड़ लो, इसको समझ लो, तुम्हारे तमाम मसाइल जो है ना वो इसमें हल हो जाएंगे। अगर तुम उनके प्रोपेगेंडे का शिकार होते हो, उनकी साजिशों का शिकार होते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने कुरान मजीद के अंदर जो चीज़ें बयान हो रही हैं इसको तुमने उसको कोई अहमियत नहीं दी। उसके बाद ये कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह तुल हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ انفرادی طور پہ نصیحت کی گئی ہے. اس سے اگلی جو آیا ہے وہ اجتماعی طور پہ نصیحت کی گئی ہے. اب یہاں پہ پہلی ایک چیز جو سامنے رکھی ہے کہ تمہیں اس پروپیگنڈے کا، ان سازشوں کا جواب دینا ہے، اور یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ وہ یعتصم باللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ اس کا کوئی معنی رکھتا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ یہ صراط مستقیم جو تمہیں کہا جا رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو پکڑنے کا کیا مطلب ہے. یعنی اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اس کا پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی حقیقت کو کھولا ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ جو اللہ کو پکڑنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے رک جاؤ، اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ اس کو اختیار کر لو. جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، جو ہدایات دی جا رہی ہیں، جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ان کو اختیار کر لو. یہی تقوی ہے. اور یہ کب تک تقوی اختیار کرنا ہے؟ یہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہاں تک جو ہے نا اس کو اختیار کیے رکھنا ہے کہ جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. یعنی موت آتی ہے تو تمہیں مسلمان ہوتے ہوئے موت آنی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی جو ہے نا وہ یعنی موت جو ہے نا وہ جب آ سکتی ہے تو یہ کہ پھر انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے توبہ بھی کر سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تقوی جو ہے، یہ جو اللہ کا تقوی ہے، یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. یہ کتنا حق ادا کرنا ہے؟ یہ کہا ہے کہ آمن اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی یہ اس کو حق جب آپ ادا کریں گے تو کتنا ادا کرنا ہے. اس کو سورہ تغابن میں جا کے کھولا ہے، اوپر میں نے اس کا حوالہ دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ بس اتنا ہی کرنا ہے جتنی تمہاری استطاعت ہے. یعنی انسان ہونے کے ناطے سے، یعنی انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنی جان پہ تو ظلم نہیں ڈال دیتا. یعنی یہ کہ اپنی بہت زیادہ اس غم میں مبتلا ہو جائے یا اس صورتحال میں شکار ہو جائے کہ اس کے بعد اپنی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دے. نہیں، وہ بات نہیں ہے. یعنی انسان نے ہوش و حواس کے ساتھ اس تقوی کو اختیار کرنا، اور اتنا ہی کرنا ہے جتنی انسان کی استطاعت کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کا پھر نزلہ انسانی ذات پہ گرنا شروع ہو جائے. ہوش و حواس قائم رہنے چاہیے، اور ہمیشہ ہوش و حواس کے ساتھ تقوی کو اختیار کرنا چاہیے. یہ اسی بات کو یہاں پہ اس کو رکھا ہے. اگلی جو آیا ہے یہ اجتماعی پہلو سے ہے، بڑی اہم ہے. میں نہیں چاہتا کہ آج اس کو جو ہے نا اس کو یعنی اس کو پڑھیں اس سینس میں کہ ظاہر ہے کہ پھر اس کو کنکلوڈ کرنا کافی ٹائم لگ جائے گا. اور میں اسی کے ساتھ آج اس کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں. یہ انفرادی ہدایت ہے. یہ انفرادی ہدایت بھی بڑی اہم ہدایت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان اس تقوی کو اختیار کرتا ہے اور اس کے بعد یعنی ایک یہ فہم نکلتا ہے، یہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ یہ زندگی کے اندر جو ہے نا نرم گرم حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اچھے دن بھی ہوں گے، برے دن بھی ہوں گے. تو یہ سب ان طرح کے حالات کے اندر یہ جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. یعنی یہ زندگی پوری کا جو ہے نا یہ معاملہ ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے. اس کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت کا جو یعنی ایک یعنی خطبے کی جو مسنون خطبہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو نکاح کے ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے، اس میں سورہ النساء کی کچھ آیتیں ہیں، یہ آیت بھی اس کے اندر شامل کی جاتی ہے. یہ بڑی اہم آیا ہے. یعنی اس وقت جب کہ دو افراد جو نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ نکاح جو ہے یہ محض کر رہے ہو، یہ خوشی کا موقع ہے. یہ بہر میاں بیوی کے تعلقات کا نام نہیں ہے. یہ پوری زندگی کا جو ہے ایک سنجوگ ہے. اس سنجوگ کے اندر جو ہے نا تم جب تک زندہ رہو گے تو مسلمان ہو کے زندہ رہنا. یہ بڑا ہی اہم میسج ہے. ہم یعنی اس طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں نکاح ہو رہا ہوتا ہے، نہ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ آیات کون سی پڑھی جا رہی ہیں، اس کا کیا کنٹیکسٹ ہے، یہ کس پہلو سے بات کہی جا رہی ہے. نہ اس دلہن اور دلہا کو پتہ ہوتا ہے. بس وہ ایک خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ ایک بڑا اہم میسج لیول ہو رہا ہوتا ہے نکاح کے موقع پہ کہ پوری زندگی اس نکاح کے بندھن کے ساتھ ساتھ اسلام کا بندھن بھی ہے، اس کو بھی ساری زندگی اختیار کیے رکھنا ہے، آگے منتقل کرنا ہے، آگے اولاد کو منتقل کرنا ہے. یہ بڑی اہم آیا ہے. اور یہ ہر طرح کے حالات میں آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. یہ یعنی اس کو پلے باندھ کے آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.